اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ہمیشہ تو نہیں بار اکثر اس بات کی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز جو میں آپ کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور سنایا کریں، تاکہ ان کا ذہن بھی دین اسلام کی طرف آئے۔ وہ جو کمپیوٹر اور یہ پہ ویڈیو گیم لگے رہتے ہیں، شاید ان کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے۔ بہرحال میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے سنانے کا کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمیں کوئی دل سے دعا دے، ہمیں کہنا نہ پڑے، ہم کو ایسا اچھا کام کریں کہ دوسرے دل سے خود بخود دعائیں دیں۔ تو یہ واقعہ اوائل اسلام کا نہیں ہے، یعنی جب دین اسلام آیا اس وقت کا نہیں، اس سے بعد کا واقعہ ہے، یعنی خلفائے راشدین کے بعد کا بھی یہ واقعہ ہے، چاروں خلفائے راشدین کے بعد کا واقعہ۔ حج کا موقع تھا تو ایک نوجوان جو انتہائی غریب تھا، کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں تھا، تو وہ ہر وقت دعا کرتا رہتا، یا اللہ میری روزی کا سبب پیدا فرما دے، میرا گھر آباد ہو جائے۔ یہ دعا کرتا رہتا تھا اور طواف کرتے ہوئے بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ اسے زمین پر پڑا ہوا ایک انتہائی قیمتی ہار ملا۔ اس نے وہ اٹھا لیا۔ اس نے پہلے تو اس کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی ہے، تو میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یہ میرا نہیں ہے، میری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ تو اس نے ہار کو اس طرح مٹھی میں بند کر کے، یعنی ہاتھوں میں چھپا کے، مقصد چھپانے کا تھا، چھپا کر اس نے اعلان کیا اگر کسی کا کوئی چیز گمی ہے تو نشانی بتا کر مجھ سے لے سکتا ہے۔ ایک نابینا بزرگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا ہار گم گیا ہے، وہ نہیں مل رہا۔ آپ نے اس نوجوان نے کہا کہ ہار کی شکل صورت بتائیں، کیونکہ اس نوجوان نے جو بے روزگار تھا، غریب تھا، مفلس تھا، اس نے تو اتنی قیمتی چیز کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ نیت میں تھوڑا سارا کھوٹ آتا، لیکن پھر ایمان تازہ ہو ایمان جو تھا وہ طاقت اختیار کر لیتا، اور وہ اس نے کہا کہ میں یہ جس کی نشانی ہے اس کو دے کے رہوں گا۔ بہرحال تھوڑی بہت تفتیش کرنے کے بعد اس نے وہ ہار وہ ان بزرگوار ان کو واپس کر دیا، اور وہ اس بزرگوار کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ اب حج ختم ہوا، اس کا کوئی ٹھکانہ تو اس نوجوان کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں۔ قرآن پاک اچھا پڑھتا تھا، قرأت بھی اچھی کرتا تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو میں کہیں اور قسمت آزمائی کرتا ہوں۔ وہ کو مسافر کہیں جہاز میں جا رہے تھے، وہ بھی اس جہاز میں بیٹھ گیا۔ اب وہ مختلف جزیروں پہ رکتا جا رہا تھا۔ ایک جزیرے پہ دیکھا کہ وہاں کچھ آبادی ہے، کہ چھوٹا نہیں بڑا جزیرہ تھا۔ وہ آبادی دیکھ کے وہ وہاں اتر گیا۔ اس نے کہا میرا کون سا ٹھکانہ ہے، چلو ادھر ہی ٹھکانہ بن جائے شاید۔ وہاں پر ایک مسجد نظر آئی، اس نے وضو کیا، اور شاید تاریخ میں بعض جگہ لکھا ہے کہ اس نے تحیۃ المسجد پڑھے، کچھ نے کچھ لکھا، بہرحال دو جب اس نے نوافل ادا کیے تو نماز کا وقت ہو گیا۔
جب نماز کا وقت ہوا تو لوگ بھی آنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے. اس نوجوان نے مغرب کی نماز وہاں پر اس کی امامت میں مغرب کی نماز ادا کی گئی. تو اس کی کرت جو تھی وہ لوگوں کو بہت پسند آئی. تو انہوں نے باقاعدہ وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے مسجد کے امام صاحب وفات پا گئے ہیں، تو آپ امامت کے فرائض سر انجام دے دیں، ہم آپ کو کوئی معاوضہ جو ہوتا ہے وہ دے دیا کریں گے. نے کہا اس کو اور کیا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو بے روزگار تھا. جب یہ بات پوری ہوئی تو تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے نا لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا. دیکھتے دیکھتے اب تھوڑے وقت کا لفظ لکھا ہوا ہے، تھوڑا عرصے میں، اب یہ چند دن بھی ہو سکتے ہیں، چند مہینے بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال تھوڑے عرصے میں ہی وہ نوجوان اپنے علاقے میں بہت مقبول ہو گیا. تو کچھ بزرگوار جو ہے نا اس علاقے کے، وہ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی عادات ہمیں بہت اچھی لگی ہیں، آپ نے مسجد کو بھی آباد کیا، بچوں کو دین بھی سکھا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں. تو ہم آپ کے لیے ایک پروپوزل، ایک تجویز، ایک پیشکش لے کر آئے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک بڑی نیک سیرت، نیک صورت لڑکی ہے جس کے والد فوت ہو چکے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ آپ کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نوجوان نے ہاں کر دی اور شادی ہو گئی. اب وہ ہنسی خوشی اپنے دونوں میاں بیوی وقت گزار رہے تھے. تو جو وہ نوجوان جو اب یعنی شوہر تھا اس کی نظر اپنی بیوی کے گلے پہ پڑے ہوئے ہار میں پڑی. تو اس نے پوچھا کہ یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا یہ ایک ہار میرے والد صاحب کا تھا، وہ میرے لیے لائے تھے. اس نے کہا کہ تمہارے والد صاحب ٹائم بتایا کہ وہ حج پر گئے تھے. نے کہا ہاں گئے تھے. اچھا تو کیا تمہارے والد نابینا تھے؟ اس نے کہا ہاں نابینا تھے. تو پھر اس نوجوان نے وہ سارا واقعہ سنایا. جب یہ واقعہ سنایا نا تو وہ جو اس کی بیوی تھی وہ خوشی سے چیخ پڑی، بہت خوش ہوئی. اس نے وجہ پوچھی اس میں اتنی خوشی کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 2 بندوں کی دعائیں قبول ہوئیں ایک نیک عمل سے. کہا وہ کیا؟ کہ آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے یا اللہ میری روزی کا سبب پیدا فرما دے اور میرا گھر بسا دے. آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور میرے والد صاحب جب حج سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حج کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میری بیٹی کو ایسا شوہر عطا کرنا جیسا کہ یہ نوجوان جس نے میرا یہ ہار واپس کیا، اس طرح ایماندار سا شوہر میری بیٹی کو عطا کرنا، ایسا داماد مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کر لی. اور اب دیکھو ہم میاں بیوی کے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ دونوں کو دعا لگ گئی، نیکی کی، ایمانداری انوالو ہوئی، نیکی ہوئی، دعا ہوئی، اللہ کے گھر میں دعا ہوئی اور دعائیں قبول ہو گئیں. تو اس لیے کہتے ہیں دعاؤں کا تبادلہ کرتے رہنا چاہیے. ایسے اچھے کام کریں کہ کسی کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، بلکہ ایسے کام ہم کریں کہ لوگ جو ہیں وہ خود ہمیں دل سے دعائیں دیں. میں تو کم از کم یہ آپ نے مجھے تو نہیں کہتے، لیکن میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، روز قیامت حساب کتاب سے بچا لے، شفاعت رسول عطا فرمائے.
قربت رسول عطا فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش دے. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو ختم ہوئی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.